آپ کو سکرین پہ 3 طرح کے الگ الگ فوٹو نظر آ رہے ہوں گے، ایک انسان کا، ایک بندر کا اور ایک پینگوئن کا۔ یہ تینوں فوٹو انسان اور حیوان کے جذبات، ان کی تنہائی اور ان کے جذبات کی بڑی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ 2026 آتے ہی یہ تینوں فوٹو اور ویڈیو بہت وائرل ہوئی، جس میں بے زبانوں کا درد اور تنہائی کا زہر تھا، جس میں ہر انسان اور جانور کے لیے بہت بڑی مثال اور سبق تھی۔ جہاں پہ یہ ایک انسان جو کہ پیشے سے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہے، جس نے کچھ ہی عرصے میں کروڑوں اور کھربوں روپے کی جائیداد بنائی، سب کچھ بنایا، فین بنایا، اپنا نام بنایا اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لگژری لائف، ساری چیزیں موجود تھی۔ لیکن پھر شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد طلاق ہوئی اور سارا کچھ اپنے پاس جائیداد بچانے کے لیے سب کچھ ماں کے نام پہ کرتا ہے، اور پھر وہ ساری جائیداد، وہ سب کچھ لے کے ماں چلی جاتی ہے اور یہ بالکل خالی ہاتھ روڈ پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ جہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ انسان کے جذبات یہ ہیں کہ اگر اس کے پاس ساری دولت، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اگر دوست یار نہیں، بہن بھائی نہیں، گھر والے نہیں، ماں باپ نہیں، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ موت کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے پھر خودکشی کی، جہاں پہ اس نے ساری دولت، ساری جائیداد اپنی ماں کے نام پہ کی۔ پھر دوستوں نے، پھر سب نے تانے مارے کہ آپ کے پاس تو گھر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، آپ کیا چیز ہو۔ تو پھر اس نے فائنلی یہ ڈیسیجن لیا کہ مجھے دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے موت چاہیے، اور پھر اس نے لائیو میں جا کے گاڑی چلائی اور گاڑی کو 150 کی سپیڈ میں کھائی میں گرا کے گاڑی کی وہ حالت ہوئی، دیکھنے والا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بچ گیا ہوگا، لیکن یہ بچ گیا۔ اور اس کے بچنے کے بعد جب یہ وائرل ہوا، جب ساری چیزیں سامنے آئی، تو پتا چلا کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہو، سارا کچھ ہو دنیا کا، اپنے نہ ہوں اور خاص کر ماں باپ نہ ہوں، تو پھر انسان کی زندگی کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ جاتی۔ تو اگر ہم جانوروں کی طرف دیکھیں تو یہ جو جانور جو سمندر میں رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے اور خاص کر برف میں جو رہتا ہے، پینگوئن جس کا نام ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے ساتھی جا رہے تھے، سارے اس کے دوست یار، رشتہ دار، سارے اس پورے جھنڈ کے اندر ایک بہت بڑا مجمع تھا، اس میں جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے اس ایک پینگوئن کے ذہن میں یہ آیا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، ان سے الگ رہنا۔ 2017 میں یا کہ 2007 کی بات ہے، 2017 کی انٹارکٹیکا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پہ سائنسدانوں نے پھر اس کے اوپر تحقیقات کی۔ پھر 2026 کے اندر یہ اس کی پوری ڈاکومنٹری جو بنائی انہوں نے فلم، وہ ریلیز کر دی۔ بات یہ سمجھ آئی کہ جب یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک بہت بڑا جھنڈ، جس میں تقریباً 400-500 پینگوئن کی ایک جماعت جا رہی تھی، جاتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جہاں ان کا کھانا تھا، ان کی رہائش تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، سب کچھ وہیں تھا۔ لیکن یہ ایک پینگوئن ان میں سے الگ ہو گیا اور یہ الگ ہو کے چلنے لگ گیا، پیچھے واپس چلنے لگ گیا، جہاں پہ پہاڑ تھے، رہنے کے لیے ان کا گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور یہ وہاں چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو جھنڈ تھا، وہ جو اتنے سارے ساتھی اور اس کے دوست تھے، کسی نے آ کے اس کو نہیں کہا آپ نہ جاؤ وہاں پہ آپ کی موت ہو سکتی ہے، آپ وہاں اکیلے کیسے رہو گے، وہاں کھانا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی نے بھی اس کو نہیں کہا اور یہ واپس چلتا ہی گیا، چلتا گیا، پھر تھک گیا، پھر گر گیا، پھر اٹھا، پھر چلتا رہا، کیونکہ بہت دور نکل گیا تھا، وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر فائنلی وہی ہوا، یہ اس مقام پہ جا پہنچا، تھک کے ہار کے وہاں پہ پہنچا جہاں پہ اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی، اور فائنلی یہ وہاں پہ پہنچا اور اس کی موت ہو گئی۔ وہ سارا جھنڈ اور اس کے دوست یار دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو اس پینگوئن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان ڈپریشن میں ہو، دوستوں یاروں کے ساتھ مل جل کر ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ درد، ان کی مصیبتیں جھیل کے انسان جب پریشان ہو جائے، سارا کچھ برداشت کر لے، اور پھر آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے، الگ رہنے پہ چلا جائے، تو پھر اس کے بعد فائنلی یہی ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا، وہ جو اکیلا رہنے پہ اب تلا ہوا ہے، وہ جو اکیلا رہنے پہ اب تلا ہوا ہے، اس نے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی تو دیکھا ہوگا۔ تو اب آتی ہے اس بندر کے بچے کی باری، جس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اور پھر جب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اکیلا گھر میں رہ جائے، ماں باپ نہ ہوں، بھائی بہن نہ ہوں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی حالت ہوئی اس بندر کی، اور دنیا نے پھر بتایا کہ ہاں اس بندر سے ہمیں کیا کیا سبق ملا اور کتنا درد اور کتنی تنہائی تھی اس بندر کے اندر۔ تو پھر ہوتا ہی ہے کہ اس کی ماں مر جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اکیلا چھوٹا سا بچہ رہ جاتا ہے۔ جاپان کے اندر ایک زو کے اندر، ان چڑیا گھر کے اندر کا یہ واقعہ ہے۔
وہاں پہ جب یہ اکیلا چھوٹا سا بچہ رہ گیا، یہ کسی بھی بندر کے دونوں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی بڑے بندر کو کسی چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بھی چلا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی پیار ملے، میرے ساتھ بھی کھیلیں۔ آگے سے کیا ہوتا تھا، وہ سارے اس کو مارتے تھے، اس کو بھگاتے تھے، اس کو اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتے تھے۔ یہ پریشان تنہا تھا اور اکیلا ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا، کوئی اس کے ساتھ نہ کھیلتا تھا، نہ کھانا تھا، نہ پینا، کچھ نہیں، سب اس کو مارتے تھے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے اس بات پہ غور کیا اور دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ اکیلا رہتا ہے، جب بھی یہ کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ مر جائے اکیلا رہ کے، ایسا کرتے ہیں اس کو ایک ٹیڈی بیئر لا کے دیتے ہیں جو اسی بندر کی شکل کا تھا۔ جب اس کے پاس وہ رکھا تو اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اس کے ساتھ رہنے لگا تو وہ اس کو مارتا نہیں تھا۔ اس کو لگا کہ میرے لیے میرا سب کچھ یہی ہے، کیونکہ یہ مجھے مارتا نہیں ہے، مجھے تنگ نہیں کرتا، مجھے پریشان نہیں کرتا، تو یہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر جب اس چھوٹے بچے کو کھانا دیا جاتا، یہ اس بندر اس کو کھلونا جو وہ ٹیڈی بیئر تھا اس کو یہ کھانا دیتا، وہ کھاتا نہیں، پھر یہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کھاتا کیوں نہیں ہے، میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، پھر اسی کے ساتھ گھومتا رہتا، اسی کو لے کے وہی اپنا سہارا بنا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب تنگ اور پریشان ہوتا ہے پھر وہ اکیلا رہنے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حیوانوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی بھی ہے، ان کی زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اس چڑیا گھر سے نکلی ہوئی مثال پوری دنیا میں اس بندر کی وائرل ہوئی، اور اس پینگوئن جانور جو تھا اس کی وائرل ہوئی، اور پھر جو یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کے بھی تازہ یہ وائرل ہوئی ویڈیو جس میں اس کی ماں نے اس کی جائیداد اربوں خربوں روپے کی مالیت جو اس کے پاس تھی وہ ساری لے کے چلی گئی، اور اس کے دوست یار سارے اس سے الگ ہو گئے، اور پھر جب یہ تنہا ہوا، اس کو تنہائی محسوس ہوئی، تو اس نے پھر ویڈیو بھی بنائی، اس میں کہا ماں مجھے گھر کا کھانا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، جہاں پہ اس نے اپنی ماں باپ کو ساری دنیا کی دولت لا کے دی تھی۔ اس کے بعد یہ نتیجہ ملا تو فائنلی اس نے یہی کہا آخر میں کہ ماں اگر دوسرے جنم میں ملوں تو مجھے بس معاف کر دینا۔ پھر اس کے بعد اس نے گاڑی گڑائی اور خودکشی کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ یہ بال بال بچ گیا، اور اس کی گاڑی کی جو حالت تھی وہ یعنی آدمی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان اس کے اندر ہوگا وہ بچا ہوگا۔ تو یہ تین کہانیاں سن کے اور دیکھ کے آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ان کہانیوں سے آپ کو کیا سبق ملا وہ بھی آپ ضرور بتائیں۔